السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اچھا، میرے ذہن میں نا ایک چیز آ رہی ہے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں۔ اگر آپ نے کسی بھی ریلیشن شپ میں رہنا ہے، فار ایگزامپل آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ لڑکے ہیں اور لڑکی سے بات کر رہے ہیں، اور لڑکی ہیں تو لڑکے سے بات کر رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم نے شادی کرنی ہے۔ پہلی تو بات ہے کسی نامحرم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے اگر آپ اس سے شادی کی نیت سے بات نہیں کر رہے تو۔ ہاں، باقی آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں مورل اور ریلیجس اور اس طرح کی لمٹس میں رہ کے ان کا کوئی ان پہ میں منع نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہیں جس کا بیسس یہ ہے کہ آپ نے اس بندے سے شادی کرنی ہے، تو آپ نے چھوٹی چھوٹی ایک دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، وہ بتانا چاہ رہا ہوں، وہ میک شور کرنی ہے۔ سب سے پہلے اگر تو ارینج میرج ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی لڑکی بات کرنا شروع کرے نا لڑکے کے ساتھ، اب ہے ارینج میرج، دیٹس فائن، میں اس پہ منع نہیں کر رہا ہو، اس وقت وہ اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں کسی دوسرے بندے سے مشورہ نہیں کرے گی۔ یہ آپ نے میک شور کرنا ہے۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنی اس منگیتر کو بتانا ہے، اور اگر آپ لڑکی کو بھی یہ میک شور کرنا ہے، اگر میری کوئی یہ فیمیل کو یہ سن رہی ہے ویڈیو، تو اس نے یہ میک شور کرنا ہے کہ اس کا بندہ کسی سے مشورہ نہ لے۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں، جب آپ دو لوگ بات کر رہے ہیں اور اگر لڑکی کے پیرنٹس مطلب دو لوگ اور لڑکی کے سبلنگس، لیٹ سے اس کے 2 سبلنگز ہیں، تو یہ 2 لوگ اور ہو گئے، 4 لوگ ہو گئے ٹوٹل۔ اب ایک لڑکی کا برین اور 4 ان لوگوں کا برین، 5 لوگوں کا برین، رائٹ؟ اچھا، اب دوسری طرف بھی چلے جائیں آپ، اگر ایک لڑکا بات کرے تو اس کے کچھ فرینڈس، لیٹ سے 2-3 فرینڈس ہیں اس کے، اور اس کے پیرنٹس تو نارملی نہیں ہوتے لیکن سم ٹائمز ہوتے بھی ہیں، تو 2 اس کے پیرنٹس ہو گئے، 5 دماغ یہ ہو گئے، اور اگر اس کے بھی 1-2 سبلنگز ہیں تو ان ٹوٹل یہ کوئی 12-14 دماغ ہو جائیں گے مل ملا کے۔ باقی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کیس میں کتنے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، سم ٹائمز جو آپ کا ایکسٹینڈڈ فیملی سرکل ہوتا ہے وہ بھی انوالو ہو جاتا ہے اس قصے میں۔ اب اگر 2 لوگ ان دا بگننگ آف اے ریلیشن شپ، میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ ارینج میرج کر رہے ہیں اور آپ نے بھی بات شروع کی ہے، اس بگننگ میں اگر آپ ایک بات کریں گے، لیٹ سے میں ایک بات کرتا ہوں اس لڑکی کو، یا آپ ایک بات کرتے ہیں اپنی منگیتر کو، تو اب وہ آگے سے 10 دماغ جو ہے نا اس کا رپلائی کریں۔ فار ایگزامپل 10 دماغوں کی اوپینین سے ایک رپلائی آئے، یہ کیوں کہا ہے، وہ کیوں کہا ہے، یوں کیوں نہیں کر لینا چاہیے، یہ تو تمہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو ہے ہی یہ۔ سملرلی اگر وہ ایک بات کرے لڑکے کے ساتھ تو ادھر بھی 10 اوپینینز آ جائیں، تو کیا بن جائے گا؟ وہ کہتے ہوتے ہیں، یہ میری ایک فرینڈ کہتی ہوتی ہے چوچوں کا مربع بن جائے گا یہ، تو یہ جو ہے نا پھر اس مربے کو نا نہیں کھایا جا سکے گا، کیونکہ ان سمپل ورڈز یہ بڑی لمبی کہانی بن جائے گی۔ تو آپ نے اس طرح کی کوئی کہانی نہیں بننے دینی۔ یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ صرف آپ 2 لوگوں نے رہنا ہے شادی کے بعد، آپس میں اکٹھے صرف 2 لوگوں نے رہنا ہے، تو یہ میک شور کریں کہ کوئی ایسا کوسچن جو کسی اور کے برین سے آ رہا ہے، یہ اسپیشلی میں لڑکیوں کو کہوں گا کیونکہ وہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے نارملی کہ وہ ڈسکس کریں ہر بات، وہ ضروری نہیں ہے کہ ان اے بیڈ وے ڈسکس کرتی ہیں، وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے ایک بات بتائیں گی اپنی فیملی کو، اپنی مدر کو یا اپنی کسی فرینڈ کو، تو پھر کیا ہوتا ہے اس ایکسائٹمنٹ میں وہ بتا تو دیتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کی مدر یا اس کی وہ جو فرینڈ تھی وہ اس کو اسی مومنٹ پہ کچھ نہ کہے، لیکن کچھ دن بعد وہ اس کو کہے کہ اچھا وہ جو تم نے بات کی تھی، ہو سکتا ہے اس کا تم نے یہ والا اینگل دیکھا ہے۔ اب وہ ایک اینگل اس کے مائنڈ میں آ جائے گا، وہ اینگل جو اس کے پہلے میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے اس کی فرینڈ نے، اس کی سبلنگ نے، مدر نے، کوئی بھی تھی، وہ اس کے دماغ میں، اب وہ جائے گی اپنے اس بندے کے پاس واپس کہ اچھا تم مجھے بتا، تو نے وہ بات کہی تھی، اس کا یہ کیا مطلب ہے، اس کا وہ۔ تو یہ جو ہے نا، جب آپ کے دماغ خود ایک بات کو نہ سوچ سکے اور کوئی اور بندہ آپ کے دماغ میں وہ بات ڈالے، تو اس سے کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں، اور بہت شدید قسم کی کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں، اور کوئی بھی ریلیشن شپ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آگے نہیں چل سکتی۔ تو یہ میک شور کرنا ہے کہ کسی دوسرے کے کوسچنز آپ نے نہیں پوچھنے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ڈال رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو خود ہی آنسر کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔
اگر آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو وہ آپ کا اپنا کویسچن ہونا چاہیے، آپ کے اپنے مائنڈ سے اٹھنا چاہیے. سیم گوز فار دا بوائز. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک دفعہ کویسچن اٹھا دیا کسی نے تو پھر امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. اگر اس کو ایڈریس نہ کیا جائے پراپر طریقے سے تو مسئلہ بن جائے گا. پوائنٹ بینگ، میرا پوائنٹ کیا، باٹم لائن یہ ہے کہ چیزوں کو تھورلی، آبجیکٹیولی، سکون سے سوچ سمجھ کے، ٹھہر کے آرام سے کریں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے ایک دوسرے کو کمفرٹیبل کریں، ایک دوسرے کو آنیسٹ کویسچنس پوچھیں، آنیسٹ آنسرز لیں، بیسک فنڈامنٹل کویسچنس پوچھیں اور آنسرز لیں. ریکارڈ کریں، ای میلز میں ریکارڈ کریں چیزیں، نوٹس بنا کے ایک دوسرے کو شیئر کر کے اس میں ریکارڈ کریں، اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کریں. آئی ووڈ گو ایون ایز فار ایز مے بی اوکے آئی ووڈنٹ گو دیر، لیکن یہ ساری چیزیں ویل ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. یہ جو آپ نے ایک شروع کی ہے بات، یہ اب ایک اسٹیپنگ سٹون ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری انفارمیشن، جو امپورٹنٹ انفارمیشن یا ڈسکشن آپ کر رہے ہیں وہ کہیں پہ سیف رکھیں. یہ کوئی کتابچہ سا بن جائے گا، یہ آپ کی رول بک بن جائے گی، یہ آپ کا آئین بن جائے گا. جب آپ نے ایک دفعہ آئین بنا لیں گے، آئین کے اگینسٹ رولز بن جائیں گے، تو اب یہ جو آپ کے اپنے کریٹڈ رولز ہیں آپ دونوں کے دماغ سے، اس کو فالو کرنا ہے آپ نے اپنی پوری لائف تک. یہ تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کی ڈائیورس نہیں ہوگی پروبیبلی، موسٹ لائکلی. یہ چیزیں ٹائم کے ساتھ پتہ چلتی ہیں. مجھے بھی یہ ساری چیزیں نہیں پتہ تھی پہلے، لیکن اب پتہ چل رہی ہیں. اب یہ جو کتابچہ بن رہا ہے، آپ کا جو آئین بن رہا ہے، جس کے اگینسٹ آپ نے رولز بنانے ہیں، لاز بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے اپنی لائف کو گزارنے کے لیے، اس کا کوئی بیسس بھی تو ہونا چاہیے. تو اس کا بیسس میں کافی سٹریس کر رہا ہوں. آپ دونوں نے اپنے آپ کو ایجوکیشن پہ، ریلیجیس ایجوکیشن پہ ایجوکیٹ کرنا ہے. جب تک آپ کے پاس کوئی بیسس نہیں ہے، کوئی فنڈامنٹل پرنسپلز نہیں ہے جہاں سے آپ کی مورل ویلیوز آ رہی ہیں، جہاں سے آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ آ رہا ہے، تب تک ساری چیزیں جبرڈی میں ہیں. آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکیں گے. ایک بندہ کہے گا کہ یوں کر لیتے ہیں، دوسری وہ کہے گی کہ نہیں یوں نہیں، یوں کر لیتے ہیں. میرے خاندان میں تو لوگ چیزیں یوں کرتے ہیں، سوسائٹی میں یوں کرتے ہیں، راجپوت یوں کرتے ہیں، امریکہ میں یہ چیزیں یوں ہوتی ہیں. پوری دنیا کے رولز جو ہے نا آپ نہیں فالو کر سکتے. آپ نے جو رول بنانا ہے وہ ریلیجیس رول ہونا چاہیے. فار ایگزامپل، میں ایگزامپل نہیں دے رہا، آپ کو پتہ ہے ریلیجن، آپ مسلم ہیں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو جا کے پڑھیں، ورنہ میں شاید کسی اور ویڈیو میں دے دوں. یہ ویڈیو یہ بتانے، ایگزامپلز دینے کے لیے نہیں ہے کہ ریلیجن کیا کہتا ہے کسی ٹاپک کے اوپر. اچھا، یہ ہو گیا. اور کیا تھا میرے ذہن میں؟ ہاں، اور کچھ بھی نہیں ہے. باٹم لائن پتہ چل گئی آپ کو. چاہے ارینج میرج ہو، چاہے لو میرج ہو، 2 دماغوں سے زیادہ تیسرا دماغ نہیں آنا چاہیے. اگر تیسرا دماغ آئے گا تو آپ نے ایک دوسرے کو یہ بتانا ہے کہ یہ میرا کویسچن نہیں ہے، یہ میری اماں پوچھ رہی ہے تیرے سے، تو پھر اس کا جواب بھی اس کی اماں کو ہی دینا چاہیے. اس بندے کو اس کا جواب آپ کو نہیں دینا چاہیے. تو جب تک آپ، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں آپ اپنے آپ کے ساتھ لائل ہیں. کسی دوسرے کے ساتھ لائل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو. جس دن آپ اپنے آپ کے ساتھ لائل ہو جائیں گے نا، اس دن، اور 2 لوگ اپنے آپ کے ساتھ جس دن لائل ہو جائیں گے، دیر از نو وے کہ وہ اچھے طریقے سے ایک ریلیشن شپ کو نہ چلا سکیں. دیر از نو وے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ 2 لائل لوگ اپنے آپ سے لائل. اگر آپ اپنے آپ سے لائل ہیں تو آپ دوسروں کی باتوں میں نہیں آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. جس دن آپ دوسرے کے لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو دیٹ مینس کہ اب آپ اپنے ساتھ لائل نہیں ہیں. آپ اگلے بندے کے ساتھ کیسے لائل ہوں گے؟ تو یہ باتیں تھوڑا سا اس کو تحمل سے سنیں. میرے خیال سے آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے. اس میں کوئی بات ایڈ کرنی ہے آپ نے، نیچے کمنٹ کریں، میں اس کو دیکھوں گا اور دیکھتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. بہت شکریہ سننے کے لیے.